تو بندہ جو ہے، بندے کو اگر پوری دنیا سے بھی مایوسی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ ہیں جی؟ غمان کے ساتھ۔ مجھے بہت سارے مریض ملتے ہیں، اکثر میں نے جو اپنے اکابرین سے، بزرگوں سے سنا، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، اسلام نے جو اعلیٰ روایات قائم کی، وہ کیا کی؟ اگر کوئی بدترین حالات میں بھی پھنس جائے تو اس کو یہ کہا ہمیشہ کہ آپ اللہ پہ یقین رکھ کے جد و جہد کیجیے، آپ مصیبت سے نکل آئیں گے۔ کینسر کی بیماری بھی اگر لگ گئی ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں۔ اگر میرے بندے نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے رب سے شفا لینی ہے، پھر وہ دوائی جس مرضی ڈاکٹر کی کھائے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر اس کے دل میں دوسروں نے یہ وہم بٹھا دیا کہ جتنی مرضی دوائی کھا لو شفا ہونے والی ہے نہیں، پھر اعلیٰ ترین دوائی بھی اس کو شفا یاب نہیں کر سکتی۔ اسلام نے یہ روایات کو قائم کیا، کیا حکم ہوا کہ اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے یہ بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے۔ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو مت توڑیے۔ اگر آپ کسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو اس کو پیچھے کو دھکا مت دیجیے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان روایات کو قائم کرنے کے لیے آئیں، ان اعلیٰ روایات کو قائم کرنے کے لیے آئیں۔ ہم نے ہمیشہ انسانیت کو حوصلہ دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان نہیں ہوئے، جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی مدد کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے کی کہ بلال اس وقت کمزور تھے، مظلوم تھے، غلام تھے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک مظلوم کی مدد کرنا ہم پر فرض۔ اسلام نے ان اعلیٰ روایات کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ لوگوں کی ہمت نہ توڑیں، پڑوسیوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کسی کو ڈرائیں نہیں، خوفزدہ نہ کریں۔ ارے بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا ساتھ دے دے۔ چغلی کرنا آسان کام ہے، غیبت کرنا آسان کام ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا آسان کام ہے، کسی کے ساتھ یاری نبھا دینا مشکل کام ہے، لیکن ذکر یاروں کا ہی ہوگا۔ قیامت تک ذکر کن کا ہوگا جی؟ یاروں کا ہی ہوگا۔ چاہے آپ نے محبت اللہ سے کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، ذکر صرف انہی کا ہونا ہے جنہوں نے یاری نبھائی ہے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب عوام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں سے خوف کو نکال دیتا ہے، اور دنیا میں انسان وہی کامیاب ہے جو بزدل نہیں ہے، جن کے دلوں میں اندیشے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے۔ وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں اچھا، نہ وہ گھر کے اندر اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں، نہ سماجک ویوستھا کے اندر اچھا بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آگے سجدہ کرو۔ کون سا سجدہ؟ جس میں سے لوگوں کی برائی کو سجدے سے پہلے نکال کے باہر پھینک دیا ہو، ایسا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو ہمہ وقت توبہ کرنے والے، دو لوگ پسند ہیں، ایک توبہ کرنے والا فرمایا، دوسرا پاک رہنے والا۔ ایک توبہ کرنے والا، دوسرا پاک رہنے والا، دو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ تو بس دو ہی کام کرنے ہیں، توبہ بھی ہمہ وقت کرنی ہے، پاکی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ پاکی بھی دونوں طرح کی، جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، جہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی پاک ہو، اور پھر جس دل کو لے کے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی پاک ہو۔
یاد رکھو اس بات کو، دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ نے بنا عزت کے پیدا کیا ہو، بنا عزت کے کسی کو پیدا کیا ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے وہ تیسری نسل ہے جن کو مخنث کہتے ہیں آپ، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر، پھر چاہے جانور ہیں، چرندے پرندے درخت ہوا، اللہ نے کسی کو بنا عزت کے پیدا ہی نہیں کیا، تو اس لیے کسی کی بے عزتی کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے تو لوگوں کے دل دکھانے بند کر دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے سسرال میں جا کے اپنے سکھی رہے تو دوسروں کی بیٹیوں کو جینے کے لیے زندگی عطا کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو اپنے پڑوسی کے کاروبار میں اس کے لیے مدد کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوب صحت مند رہوں تو جو بیمار ہیں ان کی بیماری کے اندر مدد کیجئے۔ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد نہیں کریں گے، اگر دکھاوا کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان کی ہمت بڑھا رہا ہوں، ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں، کوئی بندہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے جینے کی امید چھوڑ دیتا ہے، اور آپ اس کو جینے کا راستہ دے دیں، اللہ پھر آپ کے لیے دنیا بھی آسان فرما دیں گے اور آخرت بھی آسان فرما دیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔